الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. کل گفتگو چل ہی رہی تھی کہ بیچ میں یہ بند ہو گیا، پتہ نہیں کیا یہ شیطانی چکر ہے، تو وہیں سے میں ابھی پھر شروع کرتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہر الحرام جو ہیں یہ 4 ہیں. اسلام سے پہلے بھی عرب کا دستور رہا کہ ان مہینوں کی بہت تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، جنگیں ہو رہی ہوتی تو سیز فائر جیسے جنگ بندی کر دیتے، تلواریں نیام میں رکھ دیتے، تیروں کے کمان کھونٹوں پر چڑھا دیتے، یعنی سب ہتھیار بند کر دیتے. یعنی ان 4 مہینوں میں آپس میں بھی لڑائی جھگڑا جو ہوتا تھا وہ سب بند کر دیا جاتا تھا. یہ اسلام سے پہلے بھی یہ حال تھا، تو اسلام کے بعد بھی ان مہینوں کی حرمت اور زیادہ ہو گئی اور ان کی تعظیم اور بڑھا دی گئی. تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلے 12 مہینے جو ہیں ان کے نام سماعت فرما لیں. سب سے پہلا مہینہ جو ہے ابھی چل رہا ہے 1441 ہجری کا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. یہ 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں. اسے یاد بھی کریے اور بچوں کو بھی یاد کرائیے. جنوری، فیبروری سب کو یاد ہے، ہمارے اپنے مہینوں کو بھی یاد رکھیے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، شہور الحرام جنہیں کہتے ہیں، تعظیم والے مہینے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب ایک، اس کے بعد میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. رجب الگ ہے اور 3 مہینے ساتھ میں ہیں. کون سے 3 مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ساتھ میں، رجب الگ. تو 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں. ان کی تعظیم اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد اور زیادہ بڑھا دی گئی. تو وہ جو جتھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو ان کے جو لیڈر تھے، امیر جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے اس قافلے کو جانے دیا تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کروا دیں گے. اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا. دیکھا آپ نے، میں نے جو کہا تھا نا شہر حرام، جنگ بندی کا معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر جنگ کریں گے تو حرمت والے مہینے میں جنگ کی یہ گناہ ہمارے سر پر آ جائے گا. آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے. چنانچہ انہیں 2 صورتیں تھیں کہ یا تو جنگ کریں، اس قافلے کو روکیں، یا جانے دیں اور یہ جا کر کے ہماری خبر دے دیں، تو پھر تو ہم پر حملہ ہوگا، جان بھی جا سکتی ہے، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر طے یہی پایا کہ جنگ کی جائے. چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے نشانہ لے کر ایسا تیر مارا کہ وہ عمرو بن حضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا. اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا. نوفل بھاگ نکلا. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ
اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن حضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمرو بن حضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان حشام کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون یہ نعرے مکہ کے ہر کوچے بازار میں گونجنے لگے، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں، ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن حضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس ایک قتل کے لیے سارے کے سارے کفار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے ایک دم۔ اور پھر اس کے بعد جنگ بدر کا معرکہ رونما ہوا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوقت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسا کہ اوپر گزر چکا کہ عمرو بن حضرمی کے قتل سے کفار میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ سے نکل آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور مخرمہ بن نوفل اور عمرو بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں۔ کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں
تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی ہی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر صورت حال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھائیں گے، اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ مہاجرین جو تھے صحابہ، وہ تو بالکل حضور کے ساتھ بالکل جان دینے کے لیے ہر وقت قربان تیار۔ سرکار کو فکر انصار کی ہوئی کہ انہوں نے بیعت کی ہے، پر کس بات کی کہ جب کفار آپ پر حملہ آور ہوں گے، مدینہ شریف پر حملہ آور ہوں گے، تو ہم لوگ آپ کے ساتھ تلوار اٹھائیں گے، لیکن اب مدینہ شریف سے نکل کر باہر لڑنا ہے اور خود حملہ کرنا ہے۔ تو سرکار یہی سوچ رہے تھے کہ انصار اس بات کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح ایک انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، آیت ہے قرآن پاک کی۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، فرعون سے لڑیے، ہم نہیں آنے والے۔ آپ اور آپ کا رب جا کر فرعون سے لڑے، ہم نہیں آئیں گے۔ تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سبحان اللہ، کتنا جان دینے کو تیار ہے، اپن حضور کا ساتھ چھوڑنے کی بات بھی وہم و گمان میں نہیں آ رہی صحابہ کے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ یہ دیکھیے ایک بچہ، یہ ہے مدینے کا بچہ، یہ ہے اسلام کا چاہنے والا بچہ،
اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا بچہ نماز پڑھنے سے بھی دور ہے، اسلام کی چھوٹی موٹی باتیں ان پر عمل کرنے سے بھی دور ہے، روزہ نہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں بتائی ہی نہیں۔ ایک یہ بچے ہیں اور ایک وہ بچہ ہے جو جان دینے کو تیار ہے، واپس بھیج رہے ہیں تو رو رہا ہے کہ نہیں جاؤں گا، سرکار سے لپٹ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہوں، واپس نہیں کیجیے مجھے سرکار۔ یہ ہے بچے، یہ ہے مسلمانوں کے اصل بچے۔ اصل درد یہ ہے، کاش ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، بتائیں کہ مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے بچے کیا ہیں۔ کاش ہمارے بچے بھی ایسی تڑپ لے کر، ایسی ہی محبت لے کر بڑے ہو سکے۔ اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی ان کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ 313 میں صرف 60 مہاجرین ہیں اور باقی سارے کے سارے انصار۔ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرہ میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق اس نے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر سنانا شروع کر دیا۔ ایک طریقہ تھا، اس کے بری خبر دینی ہوتی تو ایسے کپڑے پھاڑ کر چلا چلا کر خبر دیا کرتے۔ جب اس اپنا کرتا پھاڑا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے مکہ، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹنے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام روسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا، جس میں عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار،
فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیع جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ پوری تیاری، پورا یعنی صرف ہتھیار ہی نہیں، کھانے پینے کا بھی مکمل انتظام۔ 1000 کی فوج تیار ہو گئی آنن فانن۔ ابو سفیان جب عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمی کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوقت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شریک ہو گئے۔ تو یہ جنگ بدر کے شروعات کے واقعات ہیں۔ اس میں آپ نے ابھی سنا کہ 2 قبیلے جو صلح پسند جسے کہیں جنگ سے بچنا چاہتے تھے کہ اب تو قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، مسلمان اس پر حملہ نہیں کر سکتے، تو چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں، بیکار میں خون خرابہ اچھی بات نہیں۔ لیکن ابو جہل جیسا کمینہ، ابو جہل جیسا ضدی کافر بھی اس فوج میں موجود تھا، کسی طریقے سے نہیں مانا اور ساری باتیں آپ نے ابھی سنی۔ اور جب ابو جہل کا یہ ہوا تو ساری جتنے تھے سب کے سب اس کے ساتھ ہو لیے کہ ہاں چلو چلتے ہیں، اپنا سکہ جمائیں گے، اپنی واہ واہ کروائیں گے، مسلمانوں کو ڈرا دیں گے، سارے عرب والوں کو ڈرا دیں گے، قریش سب سے اچھے ہیں، قریش سب سے بڑے ہیں، قریش سب سے طاقتور ہیں، چلو دکھا دیتے ہیں۔ یہ دکھانے کے چکر میں یہ لوگ غزوہ بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد بدر میں کیا معاملات ہوئے، کیسے جنگ شروع ہوئی، انشاءاللہ اگلے آڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا تعالی سننے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔